السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور جو نظم فاطمہ بنت عبداللہ اس کی تشریحات ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اس کا میں نے پس منظر بھی بتا دیا ہے اور اس کی تفصیل بھی ہم ساری پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کا یعنی کہ سم اپ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نچوڑ بتانا ہے کہ اس نظم میں ہم نے پڑھا کیا ہے، اس کا مرکزی خیال یعنی آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال بنت اسلام فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اصل میں شہادت ہی بندہ مومن کا مطلوب ہے اور مقصود بھی ہے۔ فاطمہ نے دونوں منازل کو حاصل کر لیا ہے۔ میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کے نام کی سربلندی کی خاطر لڑنے والوں کی سقائی کرنا یعنی کہ ان کی آبیاری کرنا، ٹھیک ہے، یہ ایک بذات خود بہت بڑا اعزاز ہے۔ فاطمہ بنت عبداللہ نے کم سنی کی عمر میں شہادت کا جام نوش فرما کر یہ پیغام عام کر دیا ہے کہ ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سائبہ فراہم کرنا ہے۔ اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے سوالات دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، برسے ہوئے بادل سے کون مراد ہے؟ برسے ہوئے بادل سے مراد بے عمل مسلم قوم ہے جس کا جذبہ عمل جو ہے وہ سرد پڑ چکا ہے، یعنی اس میں جو جذبہ ایمانی ہے وہ سرد پڑ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اسے برسے ہوئے بادل سے تشبیہ دی ہے، یعنی کہ بے عمل ہو چکی ہے وہ قوم۔ شاعر نے نظم کے پہلے شعر میں مرحومہ کو کیسے خراج تحسین پیش کیا ہے؟ شاعر نے مرحومہ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے کہ اے فاطمہ، تو اس بے عمل مسلم قوم کی آبرو ہے اور تیرا خمیر جو ہے اس مٹی سے اٹھا ہے جس کا ذرہ ذرہ معصومیت کا حامل ہے، یعنی گناہوں سے پاک ہے۔ فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کیوں کہا گیا ہے؟ چونکہ فاطمہ بنت عبداللہ حب الوطنی اور شہادت کے جذبے سے سرشار تھی اور جام شہادت پی کر وہ وقت کی آبرو بن گئی، اس لیے شاعر نے فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کہا ہے۔ یعنی کہ اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی اس راکھ کو ہٹایا جائے گا تو یہ چنگاری شعلے کی صورت اختیار کر کے دشمنان اسلام کو بسم کر دے گی۔ نظم میں تازہ انجم کے ظہور سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان کی فضا میں نئے ستارے طلوع ہونے کو ہیں، یعنی کہ نئی نسل کی طرف اشارہ ہے، جن کی چمک دمک سے ہر سو اجالا ہو جائے گا، یعنی امت مسلمہ نشاط ثانیہ مراد لی گئی ہے، یعنی کہ یہ امت مسلمہ جو ہے پھر سے ایک دفعہ عروج حاصل کرے گی۔ آنکھ کی شبنم افشانی سے کیا مراد ہے؟ آنکھ کی شبنم افشانی سے مراد یعنی غم میں شدت سے آنسوؤں کا بہنا ہے۔ دیدہ انسان سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس سے مراد انسانی شعور اور بصیرت ہے۔ آگے سوال ہے کہ درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ لفظ ہے سقائی دیا ہوا ہے، خاکستر دیا ہوا ہے، نشاط ہے، جسارت ہے، ذرہ اور تربت صفر، ٹھیک ہے۔ تو سقائی ہے لفظ، ٹھیک ہے، اس پر اعراب لگائے ہوئے ہیں۔ سقائی، خاکستر، نشاط، جسارت، ذرہ، تربت، صفر۔ آگے سوال دیکھیں، درج ذیل مرکبات کا مختصر مفہوم بیان کریں، ٹھیک ہے۔ مشت خاک، الفاظ، جملے۔ مشت خاک، مٹھی بھر خاک یعنی مراد انسان۔ بے تیغ و صفر، بغیر تلوار و ڈھال کے یعنی بغیر اسلحہ وغیرہ کے۔ شبنم افشاں،
शबनम गिराने वाली मुराद आंसुओं से तर आँखें। नगमाए इशरत खुशी का गीत यानी जिस नगमे से खुशी का इजहार होता हो। नालाए मातम आहो फ़िग़ां रोने धोने का सिलसिला। दीदाए इंसान की आँख मुराद यानी कि इंसानी शऊर लिया गया है। सवाल नंबर 3, मतन को जहन में रखकर दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। नज़्म फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला किस शायर की तख्लीक है? जैसा कि हम सारी तशरीह कर चुके हैं, उसमें बार बार ज़िक्र किया गया अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने उस बच्ची को ख़राज तहसीन पेश करने के लिए ये नज़्म तहरीर की। ठीक है, यानी अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ये नज़्म किस मजमूआ कलाम से ली गई है? ये नज़्म जो है बांगे दरा से ली गई है। फ़ातिमा बवक्ते शहादत किस फ़र्ज़ की अदायगी में मसरूफ़ थी? पानी पिलाने में। फ़ातिमा ने यानी कि शायर ने फ़ातिमा को हूर क्यों कहा है? शायर ने फ़ातिमा को हूर कहा है सहराई। अपनी खाकिस्तर से शायर की क्या मुराद है? उम्मत मुसलमा यानी कि वो खाक का ढेर हो चुकी है, यानी अपनी शानदार अक़दार व रवायत खो चुकी है, इसलिए इसे खाकिस्तर से तशबीह दी है। नज़्म का मतन जहन में रखकर मिसरे मुकम्मल करें। ज़र्रा ज़र्रा तेरी मुश्ते खाक का मासूम है। ये जहाद अल्लाह के रस्ते में बेतेगो सिपर है जसारत आफरी शौक़े शहादत किस कदर। रक्स तेरी खाक का कितना निशात अंगेज़ है। दीदाए इंसान से ना महरम है जिनकी मौजे नूर। सवाल नंबर 8, मतन को जहन में रखकर कॉलम अलिफ को राबित कॉलम बे से मिलाएं। ठीक है, यानी कि मतन के मुताबिक जो अल्फाज एक दूसरे का साथ इस्तेमाल हुए हैं, आपने उसके मुताबिक इसको फिल करना है। तेग सिपर, हूर सहराई, गुलिस्ताने आसमां, फ़िज़ाए ख़िज़ां, तुरबते खामोश, शौक़े शहादत। ये एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो चुकी है। आपने अच्छे तरीके से इसको नोटबुक पे जो आपने आंसर क्वेश्चन करने हैं और जुमले जो यानी कि मफ़हूम इसका वाज़ा करने के लिए बनाए गए हैं वो आपने उतारने हैं, और इसका जो मरकज़ी ख़याल है वो भी आपने नोटबुक पे उतारना है और अच्छे तरीके से इसको याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़।